پڑھ رہا ہوں, صحابہ کے دیوانوں کی بہت زیادہ توجہ چاہوں گا. محمد پہ مولانا قاسم گجر صاحب, محمد پہ کٹ گئے خدا جو نہ ملتا, محمد پہ کٹ گئے خدا جو نہ ملتا, محمد پہ کٹ گئے خدا جو نہ ملتا. پھر صحابہ کی ایسی تجارت نہ ہوتی, صحابہ کی ایسی تجارت نہ ہوتی, اگر آقا تیری زیارت نہ ہوتی, یہ آنکھیں نہ ہوتی, بصارت نہ ہوتی, اگر آقا تیری زیارت نہ ہوتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ قاری صاحب, بہت خوب. ماشاءاللہ قاری ارشد محمود صفدر صاحب بہت خوبصورت انداز سے تلاوت کلام الہی نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے. بلا کسی تاخیر کے میں دعوت سخن دے رہا ہوں آپ کے جذبات کو گرمانے کے لیے, آپ کے ایمانی لیول کو انشاءاللہ العزیز اوپر اٹھانے کے لیے لاہور سے تشریف لانے والے ہمارے انتہائی معزز مہمان مولانا قاسم گجر صاحب سامعین ذی وقار پورے ذوق کے ساتھ آپ احباب ان نعت خواں حضرات کو سماعت کریں گے تاکہ ہمارا وقت بھی بچ جائے. حالات کا تقاضا, وقت کا تقاضا یہی ہے کہ ان کی آپ کو جو تیار کرنے پر وقت لگے انشاءاللہ وہ وقت ضائع نہیں ہوگا. تمام احباب سے ماشاءاللہ ہمارے مہمان خصوصی درمیان نعت میں تشریف لائے چودھری ناصف محمود گورو صاحب, اللہ ان کا آنا قبول فرمائے. تشریف لاتے ہیں محترم جناب مولانا قاسم گجر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے بزم احسان کی پوری ٹیم یہاں مری کی, جناب مولانا قاری افتخار عباسی صاحب, بھائی نقاش, بھائی حمزہ, دیگر جتنے بھی دوست احباب, قاری دلدار صاحب ہیں, ہمارے مولانا طالب صاحب ہیں, اور آج کے اس پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں خطیب مری جناب مولانا سیف اللہ سیفی صاحب, اور اسی طرح مولانا طارق محمود صاحب. اللہ پاک سب کو سلامت رکھے. میں ہمارے برادر مکرم بڑے بھائی جان جناب ناصر محمود گورو صاحب, واٹس ایپ کے ہمارے گجروں کا جو گروپ بنا ہوا اس میں تو دیکھتے ہی رہتے ہیں, آج پہلی دفعہ ملاقات. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. جس مشن پہ کاز پہ کام کر رہے ہیں اللہ پاک مزید ترقیوں سے نوازے. تمام میں انشاءاللہ انتہائی اختصار کے ساتھ, چونکہ کثیر تعداد میں مہمان تشریف فرما ان کے کلام بھی آپ احباب نے سماعت فرما رہے ہیں. محبت سے درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و صحابہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ. محبت سے پیار سے میں ہر شعر پہ رک کے بار بار آپ احباب سے تقاضا کروں یہ مناسب نہیں. اپنے ذوق اور مولانا طالب صاحب ذوق کا من کا خود اظہار کیجیے گا. ہاں نبی سے تو محبت کر کے بیڑا پار ہو جائے, نبی سے تو محبت کر کے بیڑا پار ہو جائے, کہ محشر میں شفاعت کا بھی تو حقدار ہو جائے, کہ محشر میں شفاعت کا بھی تو حقدار ہو جائے, کہ محشر میں شفاعت کا
آقا بھی تو حقدار ہو جائے، میرے آقا کے روزے کو دیوانہ جو بھی دیکھائے، میرے آقا کے روزے کو دیوانہ جو بھی دیکھائے، قدم میں چوم لوں گا بس نظر ایک بار ہو جائے، قدم میں چوم لوں گا بس نظر ایک بار ہو جائے، یوں محشر میں پکارے گا ہر کاسی محمد کو، یوں محشر میں پکارے گا ہر کاسی محمد کو، کہے گا کہ کرم مجھ پر میرے سرکار ہو جائے۔ جناب سیفی صاحب، میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے، میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے، رسول میرے ہیں جنت میرے رسول کی ہے، رسول میرے ہیں جنت میرے رسول کی ہے، میں جانتا ہوں عدالت کیا فیصلہ دے گی، میں جانتا ہوں عدالت کیا فیصلہ دے گی، میں جانتا ہوں وکالت میرے رسول کی ہے، میں جانتا ہوں وکالت میرے رسول کی ہے، یوں محشر میں پکارے گا ہر کاسی محمد کو، کہے گا کہ کرم مجھ پر میرے سرکار ہو جائے، شفاعت سے کی کرتے ہیں میرے آقا محمد خود، جو اہل بیت کا اصحاب کا حبدار ہو جائے۔ مولوی عبد الرحمن صاحب پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے، پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں، سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے، اور پروانہ جنت اور جنت کے ٹکٹ لیے ڈھونڈیں گے فرشتے ہیں، اولاد محمد اصحاب محمد کے وفادار کہاں ہیں، اولاد محمد اصحاب محمد کے وفادار کہاں ہیں، شفاعتوں سے کی کرتے ہیں میرے آقا محمد خود، جو اہل بیت کا اصحاب کا حبدار ہو جائے۔ اور میں اپنی حاضری کو سمیٹ رہا ہوں، آخری شعر دینے لگا ہوں اور پورے سے ذمہ دار اسٹیج سے آپ حباب کی تائید لینے لگا ہوں۔ آپ بزرگ ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، جو بھی ہیں، یہ بات ایسی ہے، مسئلہ ایسا ہے، اس میں کسی کی بڑائی اور کسی کا بڑا پن، کسی کا چھوٹا ہونا، یہ اس میں کوئی امتیاز نہیں۔ محبت سے بلند آواز سے دونوں ہاتھ بلند کر کے آپ نے کہنا ہے بے شک۔ اب مصرع سننا کیا بات کہنے لگا ہوں۔ ہاں نبی سے تو محبت کر کے بیڑا پار ہو جائے، جنہیں انکار ہے ختم نبوت کا وہ کافر ہے۔ میں پھر اس کو چھوٹے ننے مننے آپ بھی تیار رہیے گا، کل قیامت کے دن سونے نبی کے ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت۔ حافظ صدیق صاحب قاری ارشد صاحب نے نعرہ لگایا ختم نبوت، پھر اسی بات کو یوں کہتا ہوں، پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہیں، سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہیں، اور پروانہ جنت جنت کے ٹکٹ لیے ڈھونڈیں گے فرشتے، اور ختم نبوت کے وفادار کہاں ہیں، جنہیں
اسی طرح اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہنا ہے بے شک جنہیں انکار ہے ختم نبوت کا وہ کافر ہیں، بھلا ایسے لعینوں سے ہمیں کیوں پیار ہو جائے، بھلا ایسے لعینوں سے ہمیں کیوں پیار ہو جائے، نبی سے تو محبت کر کے بیڑا پار ہو جائے۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، واقعتاً سمندر کو کوزے میں بند کرتے ہوئے محترم جناب مولانا قاسم گجر صاحب ہمارے ایمانوں کو گھرما رہے تھے۔ بزم حسان کے مرکزی نعت خوان مولانا قاسم گجر صاحب، اب اس کے بعد میں ملتمس ہوں ملک پاکستان کے طول و عرض میں ایک جانا پہچانا نام بزم حسان کے مرکزی نعت خواں تشریف لاتے ہیں، محترم جناب مصعب حسین فاروقی صاحب تشریف لاتے ہیں، انشاءاللہ خوبصورت انداز سے آپ کو یہ ایمانوں کو گھرمائیں گے۔ درود پاک پڑھنے سارے حضرات محبت سے بلند سے اللہم صل۔ حضرات وقت انتہائی مختصر ہے، 4 شعر پڑھ کے آپ سے اجازت لینی ہے۔ تحصیل مری بزم حسان اور جتنے جملہ علماء کرام سٹیج پہ زینت ہیں
اللہ پاک سبھی کا سایہ سلامت رکھے. اللہ پاک میرا پڑھنا قبول فرمائے, آپ سب دوستوں کا اللہ پاک سننا قبول فرمائے. ایک دفعہ درود پاک اتنی بلند آواز سے پڑھیں کہ سب کی آواز آئے, محفل کا رنگ اور لطف دوبالا ہو جائے. بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. سنیے گا حضرات. میرے پیمبر کی ذات خوشبو. قاسم گجر صاحب آپ کے کلام کو میں آگے بڑھا رہا ہوں. میرے پیمبر کی ذات خوشبو, میرے پیمبر کی, جو ماننے والے ہیں وہ بولے میرے پیمبر کی ذات خوشبو. اگلی بات آئے ہاتھ اڑ جائے تائید میں. میرے پیمبر کی ذات خوشبو, میرے پیمبر کی بات خوشبو, میرے پیمبر کی ذات خوشبو, میرے پیمبر کی بات خوشبو. رانا عثمان قصوری صاحب رات والا کلام آپ کہہ رہے تھے, لیکن یہ ٹچ اس میں بھی آ جائے گا. اگلا شعر میں پڑھ رہا ہوں, جس کا عقیدہ ہے وہ دونوں ہاتھ اٹھا دے گا, جس کا نہیں ہے بے شک ہاتھ نیچے رکھے. جس کا عقیدہ ہے اگلی لائن پہ ہاتھ اٹھا کے بولے گا. سنیے گا. جنم لڑک پل, جنم لڑک پل, جنم لڑک پل. عباسی صاحب آپ دیکھیے گا ہاتھ کس کا نیچے رہتا ہے. جنم لڑک پل جوانی خوشبو, جنم لڑک پل جوانی خوشبو, نبی کی ساری حیات خوشبو. جنم لڑک پر, جنم لڑک پر جوانی خوشبو, جنم لڑک پر جوانی خوشبو. ہاتھ اٹھا. جنم لڑک پر جوانی خوشبو, نبی کی ساری حیات خوشبو, نبی کی ساری حیات خوشبو. ہر اصول کے لیے یہ فطری اصول زندہ ہے, ہر اصول کے لیے یہ فطری اصول زندہ ہے. ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے, ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے. جن کا رسول زندہ ہے وہ ہاتھ اٹھا کے بول سبحان اللہ. جنم لڑک پر جوانی خوشبو, جنم لڑک پر جوانی خوشبو, نبی کی ساری حیات خوشبو. اکابر علماء دیوبند کا عقیدہ سنیے گا. قدم مبارک, قدم مبارک میرے نبی کے جہاں جہاں دوستوں لگے ہیں. قدم مبارک, قدم مبارک میرے نبی کے جہاں جہاں دوستوں لگے ہیں. وہ گلیاں خوشبو, نہیں سمجھے آپ, وہ گلیاں خوشبو. ختم نبوت کے دیوانے بولیں گے وہ گلیاں خوشبو, وہ کوچے خوشبو, وہ گلیاں خوشبو, وہ کوچے خوشبو, وہ شہر خوشبو, دیہات خوشبو. وہ گلیاں خوشبو, وہ کوچے خوشبو, وہ شہر خوشبو, دیہات خوشبو. بفضل فضل خدا وہ فیض نبی ہے جس نے مقام پایا. مری والوں میرا ایک سوال ہے, پڑھے لکھے دوست علماء کابر بیٹھے ہیں. اگر ایک بندہ زمین پہ کھڑے ہو کر آسمان کی طرف تھوکنا شروع کرے تو کیا اس کی تھوک آسمان تک پہنچتی ہے؟ نہیں بولے آپ, کیا تھوک آسمان تک پہنچتی ہے؟ کوئی زمین پہ کھڑے ہو کے نبی کے صحابہ کو بھونکے تو وہ غلاظت منہ کے آ کے پڑے گی, وہاں تک نہیں پہنچتی. آخری بندے تک شرکت. شعر دیکھیے گا. بفضل فضل, خدا کی قسم اتنا بڑا شعر ہے, سارے کھڑے ہو کے بھی داد دیں, داد کم ہے, ہاتھ اٹھانا. بفضل فضل خدا وہ فیض نبی ہے جس نے مقام پایا. وہ یار خوشبو, وہ غار خوشبو,
وہ یار خوشبو وہ غار خوشبو سنے وہ یار خوشبو وہ غار خوشبو ہاتھ اٹھ گیا سفر مکمل ہو جائے گا وہ یار خوشبو وہ غار خوشبو وہ ساری ہجرت کی رات خوشبو وہ یار خوشبو وہ غار خوشبو وہ ساری ہجرت کی رات خوشبو دو شعر رہ گئے پڑھ کے اجازت لینی ہے کتنے شعر رہ گئے بڑا طویل کلام ہے صرف 2 مصرے پڑھ رہا ہوں اور اجازت توجہ میری طرف رکھیں اگلا جو شعر آ رہا ہے جی اچھا میرے بعد صرف 2 مہمان رہ گئے مختصر سی حاضری ہوگی آخر میں انشاءاللہ باجماعت نماز یہاں پہ انشاءاللہ ادا کریں گے 2 شعر رہ گئے سنیے گا اب جو میں شعر پڑھ رہا ہوں حضرات سٹیج والوں کی توجہ سامنے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے شعر پہ آپ نے 5 دفعہ سبحان اللہ کہنی کتنی دفعہ ڈر نہیں گئے کتنی دفعہ کہنی ہے ایک ایک نام کے بعد ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہیے گا توجہ صدیق خوشبو سب نہیں ان کے ماننے والے ہاتھ اٹھا کے بولیں گے صدیق خوشبو عمر بھی خوشبو غنی بھی خوشبو علی بھی خوشبو بھائی صاحب 4 دفعہ ہوگی اب 5ویں دفعہ میں یوں کہوں تو آج اگر مری کے اندر اس مجمع میں بیٹھ کے میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا میں یوں کہوں تو یہ سبحان اللہ کراس کر جائے گی میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا نبی کی ساری جماعت خوشبو میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا نبی کی ساری جماعت خوشبو آخری بات اور اجازت خدا کی مرضی سے سیدہ عائشہ بنی ہے نبی کی دلہن خدا کی مرضی سے سیدہ عائشہ بنی ہے نبی کی دلہن پھر کیوں نہ کہوں نکاح بھی خوشبو بیاہ بھی خوشبو نکاح بھی خوشبو بیاہ بھی خوشبو نکاح بھی خوشبو بیاہ بھی خوشبو بارات خوشبو بارات خوشبو میرے پیمبر کی ذات خوشبو میرے پیمبر کی بات خوشبو ماشاءاللہ 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 بہت خوشبو ماشاءاللہ جی حضرت قبلہ قاری صاحب فرما رہے ہیں انشاءاللہ العزیز باجماعت نماز یہیں ادا فرمائیں گے احباب سے گزارش ہے کہ تشریف رکھیں میں بلا کسی تاخیر کے ملک پاکستان کی انتہائی مسحور کن آواز کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے لگا ہوں لاہور کی دھرتی کا ایک بہت خوبصورت نام ملک پاکستان کے طول و عرض میں ہمارے بڑے اکابر کی موجودگی میں انتہائی اعتماد اکابر کا جس شخصیت پر میری مراد مولانا محمد رانا عثمان قصوری صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنی مسحور کن آواز میں گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں رانا محمد عثمان قصوری صاحب صدر بزم حسان پنجاب ماشاءاللہ تشریف لاتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ معزز علماء اکرام معزز سامعین آج کی عظیم الشان محفل حمد و نعت بزم حسان تحصیل مری کے زیر اہتمام جس میں کثیر تعداد میں علماء اکرام حفاظ اکرام دیگر معززین تشریف فرمائے ہیں دور دراز سے ثناخوان رسول بھی تشریف لائے میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور بزم حسان تحصیل مری والوں کا بھی انتہائی شکریہ خاص طور پر قمر عمران عباسی صاحب
اور ہمارے محترم جناب قاری افتخار عباسی صاحب، اللہ پاک ان کی کاوشوں کو، محنتوں کو قبول فرمائے اور اس محفل کو ہمارے لیے آخرت میں ذریعہ نجات بنائے۔ اب دوستوں کا نام لوں تو وقت کافی گزر جائے گا۔ میں ایک کلام قاری ارشد صاحب، یہ کلام آج سے غالباً کوئی 22 سال پہلے ہی طالب علم تھے پڑھا کرتا تھا۔ طاہر جھنگوی کا نام آپ نے سنا ہے، ابھی ذہن میں آیا۔ ویسے تو بہت سارے کلام میں جو پڑھ رہے، لیکن اب وقت نہیں ہے آپ کے سامنے کہ کوئی تفصیل کے ساتھ کلام پیش کیجئے۔ میں ایک کلام صرف طاہر جھنگوی کا لکھا ہوا پیش کروں گا، محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ کیا لکھتے ہیں سنیے گا۔ انسان رہے نہ انسان، انسان سی درندے آ کے تسی بنایا سانو خدا دے بندے۔ انسان رہے نہ انسان، انسان سی درندے آ کے تسی بنایا سانو خدا دے بندے۔ مخلوق سی خوارے تیرے آن کو لو پہلے، بڑے ہو کے دن گزارے تیرے آن کو لو پہلے۔ 363 بتا تو آقا تسی چھڑایا، وسدا رہے مدینہ ایک دا سانو بڑھایا۔ ایک بات کروں گا، مسلم نے بھی اور قاسم گجر صاحب نے، قاری ارشد صاحب نے بھی، جو بھی نعت خواہ ہے، خطیب بھی، جو کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہیں، یہ کوئی نمائشی طور پر نہیں، یاد رکھیے گا۔ یہ ایسی محفل ہے کہ اس محفل کو فرشتوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے۔ اور یہ جو ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، ابھی الیکشن گزرے، کل ہوئے آپ کے ہاں بھی، تو ہم اپنی کینڈیڈیٹ کے لیے ہاتھ کیا ٹانگیں بھی اٹھاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ نعرے لگاتے ہیں۔ تو جس ہستی کا، جن شخصیات کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، آپ ان کی محبت میں ہاتھ اٹھائیں گے، کل یہ قیامت میں گواہ بنیں گے۔ اب میں جو پڑھنے لگا ہوں، میں کہوں گا نا کہ 363 بتا تو آقا تسی چھڑایا، وسدا رہے مدینہ۔ آپ نے دایاں ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ مل کے کہنا ہے، ہک دا سانو بڑھایا۔ 363 بتا تو آقا تسی چھڑایا، وسدا رہے مدینہ ایک دا سانو بنایا۔ قاری صاحب، پھر دیسی مارے مارے تیرے آن کو لو پہلے، بڑے ہو کے دن گزارے تیرے آن کو لو پہلے۔ برکت جسم تیرے دی ڈاچی کراس کر گئی، چلی بات سب تو لیکن سب نو او پاس کر گئی۔ برکت جسم تیرے دی ڈاچی کراس کر گئی، چلی بات سب تو لیکن سب نو او پاس کر گئی۔ بٹ صاحب، ملیا نہ انج سوارے تیرے آن کو لو پہلے، بڑے ہو کے دن گزارے تیرے آن کو لو پہلے۔ تیرے صدیق عمر دی عثمان تے ہے دردی، ازواج پاک ماوا حسنین ذی قدر دی۔ تیرے صدیق عمر دی عثمان تے حیدر دی، ازواج پاک ماوا
ہمدردی, کسی کا ہاتھ نیچے نہیں ہونا چاہیے. چمکے نہ اے ستارے تیرے آنے کو لو پہلے, بڑے ہو کے دن گزارے تیرے آنے کو لو پہلے. اور حاصل کلام شعر, مجھے جو اس کلام کا شعر پسند سب سے زیادہ وہ سنیے گا. 2 شعر رہ گئے بس. سارے رسول پھول ہیں لیکن تو پھول گلابے, سارے نبی ستارے لیکن تو آفتابے. سارے رسول پھول ہیں لیکن تو پھول گلابے, سارے نبی ستارے لیکن تو آفتابے. چھپ گئے سبھی ستارے تیرے آنے کو لو پہلے, بڑے ہو کے دن گزارے تیرے آنے کو لو پہلے. حور و ملک شیدائی دھرتی تیری دیوانی, تیری نصیب ہوئی طاہر نونات خانی. بلکہ میرے سینئر بھی بیٹھے ہیں, میرے بھائی قاری ارشد صاحب, افتخار عباسی صاحب, بٹ صاحب, یہ شعر سب کی نظر کر رہا ہوں. اور آخری شعر میری آج کی اس حاضری کا. حور و ملک شیدائی دھرتی تیری دیوانی, تیری نصیب ہوئی سانو وینات خانی. شاعری بھی ہے بیکارے تیرے آن کو لو پہلے, بڑے ہو کے دن گزارے تیرے آن کو لو پہلے. ہر سمت سن اندھارے تیرے آن کو لو پہلے, بڑے ہو کے دن گزارے تیرے آن کو لو پہلے. حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو صدقے, تو مدنی دا جھولا جھولے دی بھی ہو سے. حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو صدقے, تو مدنی دا جھولا جھولے دی بھی ہو سے. نی سونے دا مکھڑا نورانی نورانی, تو تک دی تارئیے چمے دی بھی ہو سے. حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو صدقے, تو مدنی دا جھولا جھولے دی بھی ہو سے. میرا کلام جس طرح یہ بہت مشہور ہوا, ویسے تو ہر ایک نے پڑھا. ایک اور کلام جو مری میں شاید میں نے ابھی کسی محفل میں, میرا خیال ہے کہ میں نے نہیں پڑھا, وہ ویسے تو بڑا مشہور ہے. قاری افتخار صاحب کہہ رہے ہیں مجھے کہ وہ پڑھے ختم نبوت میں. ایک شعر میں اس کا پڑھ دیتا ہوں. مصطفیٰ آپ ہیں, مجتبیٰ آپ ہیں, مصطفیٰ آپ ہیں, مجتبیٰ آپ ہیں, یا نبی خاتم الانبیاء آپ ہیں, مصطفیٰ آپ ہیں, مجتبیٰ آپ ہیں. اب نہ آئے گا کوئی نبی حشر تک, دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیں بے شک. اب نہ آئے گا کوئی نبی حشر تک, اب نہ آئے گا کوئی
نبی حشر تک خلق کے پیشوا آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبی آپ ہیں۔ ماشاءاللہ دلوں کو گرما دینے والی خوبصورت شخصیت، خوبصورت آواز میں آپ کی سماعتوں کے حوالے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے۔ انشاءاللہ العزیز محترم المقام جناب قاری سیف اللہ سیفی صاحب کی زیر سرپرستی انشاءاللہ 18 ستمبر کو باڑیا میں انتہائی عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس میں علماء دیوبند اور علماء بریلوی کے مشترکہ ملک پاکستان کے نامور خطبہ اور نامور نعت خواں انشاءاللہ اس پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں۔ اس میں انشاءاللہ العزیز رانا محمد عثمان قصوری صاحب انشاءاللہ العزیز آپ کو تفصیلی نعتیں سنائیں گے۔ 18 ستمبر کو باڑیاں بازار میں انشاءاللہ العزیز عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے۔ آپ احباب سے صبح 10 بجے سے شام عصر تک تقریباً یہ پروگرام جاری رہے گا۔ اس کے بعد میں آج کے پروگرام کے مہمان خصوصی لیکن وقت مختصر ہے، انتہائی معذرت کرتے ہوئے مختصر وقت کے لیے اپنی حاضری لگاتے ہیں۔ مختصر گزارشات کے لیے ناصر محمود گورو صاحب تشریف لاتے ہیں، انشاءاللہ وہ اپنی حاضری پیش فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب بھائیوں سے درخواست ہے کہ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ میں سب سے پہلے تو بزم احسان مری کے جنہوں نے یہ پروگرام منعقد کیا، قاری افتخار حسین عباسی صاحب، حضرت مولانا قاری عبد الرحمن صاحب، حضرت مولانا اپنا عمران قمر صاحب، ہمارے ہر دل عزیز بھائی ہیں ہمارے۔ یہ ہر دفعہ پچھلی دفعہ انہوں نے اپنے گاؤں میں پروگرام کیا، وہاں پہ بھی ہمیں بلایا، تو اب بھی انہوں نے کہا جی آپ نے ضرور آنا ہے جی پروگرام میں۔ تو میں نے کہا جناب باسی صاحب آپ کا حکم ہے تو انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا۔ تو عبد الرحمن صاحب بھائی بھی ہمارے پاس آئے تھے، تو میں نے پھر ان بزرگوں کا بھائیوں کا حکم جو ہے وہ نہیں ٹالا، میں نے کہا چلو جی انشاءاللہ میں ضرور آپ کے پاس یہاں پہ آؤں گا۔ اور قاری تنویر باسی صاحب، اپنا قاری کاش باسی صاحب، قاری حمزہ زین صاحب، مولانا صدام سالک صاحب، قاری اسامہ نعمان صاحب، قاری وقاص صاحب اور قاری توصیف صاحب، ان سب کا جو ہے نا میں تہ دل سے مشکور ہوں کہ جنہوں نے یہ اتنی اچھی ختم نبوت کی محفل سجائی۔ تو جو ہے نا یہ اپنا ہمارے عابد علی باسی صاحب ہیں جن کا یہ ہوٹل زیر تعمیر ہے، تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے یہ پروگرام کو منعقد تو انہوں نے کیا، لیکن دیکھیں انہوں نے بھی بہت بڑی سعادت حاصل کی ہے کہ انہوں نے اپنے ہوٹل کی جگہ کا ایک حال ان کے لیے پروگرام کے لیے جو ہے نا یہ اپنا مسج کیا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں جہاں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محفلیں جو دین کے کام آتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بنیادوں کے اندر بھی اپنا ایمان کی قوت کو ڈالتا ہے۔ تو دیکھیں عابد باسی صاحب نے ماشاءاللہ یہاں پہ جی ایک دین کی محفل سجائی، تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا اس کا پورا ثواب اجر عطا فرمائے۔ اور ہمارے اسی طرح جناب عابد اپنا احسان پاکستان کے قاری صفی اللہ بھٹ صاحب، قاری ارشد مسعود صفدر صاحب، رانا عثمان قصوری صاحب، مولانا قاسم گجر صاحب، قاری مصعب صاحب، یہ بھی ہمارے مہمان یہاں پہ تشریف لائے، ہم ان کو بھی ویلکم کہتے ہیں۔ تو باقی میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں،
बात ये है, और बाकी जितने मेरे सब भाई सामने बैठे हैं सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। कारी सैफुल्लाह सैफी साहब को भी और जितने भी हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, तो अब मैं 2-4 नारे लगवाऊंगा, वो लगाएं, क्योंकि सियासी तो लगाते ही नहीं है, मैं वैसा बंदा हूँ। तो इंशाल्लाह यही नारे जो हुज़ूर के दौर में हुज़ूर ने सहाबा को दिया है, उन्होंने नारे लगाकर पूरी दुनिया के अंदर इनकलाब लाया, और यही नारा अगर हम भी मारेंगे तो पूरी दुनिया के अंदर इनकलाब आएगा। आज हमने इस नारे को छोड़ दिया है, इसलिए हम रुसवा हो रहे हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, जोर से नारे तकबीर। ताजदार खत्मे नबूवत, ताजदार खत्मे नबूवत, ताजदार खत्मे नबूवत। तो हम तो हमारा तो आखिरी खून का कतरा भी जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत के लिए हाज़िर है, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मेहनत, बड़ी कुर्बानियाँ देकर जो है इस दीन को हासिल किया। और अब हम देखें हम आज इस दीन की कितनी मेहनत कर रहे हैं। अब हर बंदा अपने अपने गिरवान में इसको झांके, क्योंकि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि एक दफ़ा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए, तो मैंने चेहरे अनवर के ऊपर एक ख़ास असर देखा, ख़ास असर देखा। तो किसी से बातचीत नहीं की, वुज़ू किया और अपना मेंबर के ऊपर तशरीफ़ जलवा फरोज़ हुए। तो फरमाया, ऐ लोगो, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को कभी ना छोड़ना। किसको? अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को कभी ना छोड़ना, कि लोगों को अच्छी बातों भली बातों का हुक्म करें और बुरी बातों से मना करें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस भी है कि अगर आपके अंदर इतनी सकत है, कोई बुरा गलत काम हो रहा है, उसको हाथ से रोकें। अगर हाथ से नहीं रोक सकते, उसको ज़बान से कहें। अगर ज़बान से भी नहीं कह सकते तो दिल के अंदर उसको कम से कम बुरा समझे। आखिरी ये दर्जा है। तो आज हम अपने देखें कि हम कितना इस चीज़ को बुरा समझते हैं। आज देखें हम कितना अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का कितना प्रचार करते हैं, कितनी इसकी मेहनत करते हैं। आज मुझे ये बताएं कि आज अगर हम ये चीज़ करें, आज हमने ये छोड़ दिया है, इसी वजह से ये जितने फितने खड़े हो रहे हैं, ये चंद मुट्ठी भर जो लोग हैं, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ुत्मे नबूवत के ऊपर बातें करते हैं। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ख़त्मे नबूवत है क़यामत की सुबह तक है, इसको कोई भी ख़तरा नहीं है। इसकी हिफाजत अल्लाह की ज़ात करने वाली है। जिसने अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला देखें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 अपना क्या परवाने दिए, एक नबी भी हैं और एक ख़ातमुन नबीयीन भी हैं, आखिरी नबी भी हैं। 2 उनको देखें अपना क्या अल्लाह ताला ने इनके ऊपर नबूवत का दरवाज़ा बंद किया है। तो अल्लाह तबारक ताला इसकी हिफाजत भी फरमाएंगे। और दूसरा, आखिरी हज्जतुल विदा के मौके पर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, वहाँ पे देखें 1.25 लाख सहाबा बैठे हुए थे, वो मुसलमान थे, उसमें कोई इस तरह का फ़िरका नहीं था, कोई इस तरह के मामलात नहीं थे, किसी चीज़ में हम बटे हुए नहीं थे, है जी। तो वहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मैंने आप तक दीन पहुँचा दिया है? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लम पहुँचाया नहीं, बल्कि पहुँचाने का हक अदा कर दिया। तो फिर यहीं पर बस नहीं किया, फिर कहा कि अब जो है मेरे अल्लाह गवाह रहना, ऐ मेरे अल्लाह गवाह रहना, ऐ मेरे अल्लाह गवाह रहना, आज मैंने आपका दीन इन तक मुकम्मल कर दिया है। फिर उन्होंने फरमाया, आज कि मैंने दीन मुकम्मल कर दिया, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला। तो अब क्या करना है? फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब ये आपकी ज़िम्मेदारी में लगा रहा हूँ कि ये जो दीन है, अब इसको क़यामत की सुबह तक जो गैबीन आने वाले हैं, अब इस दीन को आपकी ज़िम्मेदारी है कि गैबीन तक पहुँचाना। तो सहाबा इकराम सवाला जितने भी उधर बैठे हुए थे, उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी को ऐसा तरीके से निभाया। अब मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अब सहाबा इकराम पर्दा फरमा गए हैं दुनिया पे। अब ये जिम्मेदारी किसके ऊपर आ रही है? हमारे कंधों पे है। ये जिम्मेदारी अब हमने निभानी है। आज हम देखें कि किस तरह हम निभा रहे हैं। ये हमारे तबलीगी भाई भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम अल्लाह के रास्ते में जब निकलते हैं, निकलने से पहले हमारी नीयत होती है कि हम चिल्ला लगाने जा रहे हैं, फलाने दिन वापस घर आ जाएंगे। अगर साल के लिए निकलते, नहीं भैया साल अभी घर आ जाएंगे, बीवी बच्चों को तसल्ली दे रहे होते हैं। तो क्या सहाबा इकराम ने ऐसा किया था? बताएं मुझे, ऐसा किया? उन्होंने कहा या दीन जिंदा होगा या हमारी कब्रें वहाँ पे बनेगी। पूरी दुनिया के अंदर देखें, वहाँ पे लाखों के साहब से सहाबा इकराम थे, उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर फैल कर इस दीन को अपना क्या नाम दावत दी और पूरी दुनिया के अंदर इनकलाब लाया। उस टाइम किसी की जुर्रत नहीं थी। अब मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हमने इस दीन की मेहनत को छोड़ दिया है। इस वजह से आज मुसलमान परेशान हाल है। आज परेशानियाँ आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं, दीनदार भी महफूज नहीं है, दुनियादार भी महफूज नहीं है, गरीब भी महफूज नहीं है, अमीर भी महफूज नहीं है। जिसको पूछे वो परेशान है।
इसी वजह से कि आज हमने अल्लाह ताला के हुक्म और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को छोड़ दिया है। घरों के अंदर देखें तरीके ही नहीं है, हमारी गमी खुशी के अंदर हजूर के तरीके ही नहीं है। तो कामयाबी अब देखें, हमारे जमात वाले जब जाते हैं दावत देने के लिए क्या कहते हैं, यही कहते हैं हमने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और कलमा पढ़ के अल्लाह से वादा किया है कि या अल्लाह दुनिया में ज़िंदा रह के तेरे हुक्म पूरे करेंगे और तेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर ज़िंदगी बसर करेंगे। क्या हम करते हैं उसके ऊपर अमल? तो जब तक इसके ऊपर अमल नहीं करेंगे मेरे भाइयों दोस्तों बुज़ुर्गों, हम जो है ना इस दुनिया के अंदर भी रसवा होंगे तो आखिरत के अंदर भी। तो इंशाअल्लाह जो कुछ भी मैंने कहा सुना, क्योंकि मैं खुद मैंने 3-4 इलेक्शन लड़े हैं, मैं अभी भी मेरे पास 4 ओहदे हैं सियासी तौर पे, दुनियादारी की लिहाज से भी। तो मैंने जब सियासत में कदम रखा तो मैंने कहा ये सियासत जो है खिदमत है, एक इबादत है जी। तो इसको मैंने कैसे करना है, मैंने फिर 1992 के अंदर अल्लाह के रास्ते में निकला, 4 माह लगाए, 4 माह लगा के मैंने दीन सीखा। उतना तो नहीं आता जैसे ये हमारे साहब उलमा कराम बैठे हैं, लेकिन हम उनकी नकल उतारते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं नकल के ऊपर अल्लाह ताला ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी हुई है। तो जो असल काम करेगा उसको अल्लाह ताला कितनी इज़्ज़त देगा। तो आज के बाद सब नियत करें, जो हमारी पिछली ज़िंदगी गुजरी है उसके ऊपर इस्तग़फ़ार करें, और जो दूसरी आगे जो ज़िंदगी है उस पर अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी सिरात मुस्तकीम पर उसको जो ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ कहा सना उस पर अल्लाह तबारक ताला मुझे आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह। आखिर में हमारे आखिरी मेहमान, उसके बाद इंशाअल्लाह अब्दुल अजीज हजरत दुआ फरमाएंगे। मेरी मुनाद जनाब कारी सफीउल्लाह भट्ट साहब सरपरस्त बज़्म हसान पाकिस्तान तशरीफ लाते हैं और अपनी हाजिरी के साथ प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं। जनाब कारी सफीउल्लाह भट्ट साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थोड़ा सा इसको इधर कर। मैं ज़्यादा लंबी छोटी बात नहीं, बस मुख्तसर से अशार, नमाज का वक्त भी जा रहा है तो मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ी सी हाज़री, बच्चे थोड़ा सा आगे आ जाएं, थोड़ा आगे आ जाओ, माशा थोड़ा आगे आ जाए। सुभान अल्लाह, ज़रा सारे मिल के कहें सुभान अल्लाह, मुजाहिदों की तरह कहो सुभान अल्लाह। 1-2 नारे लगा लेते हैं। नासिर साहब माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। नारा तकबीर, तकबीर का नारा ऐसे लगाएं कि जैसे तालिबान ने लगाया और पूरे अफ़गानिस्तान पे उन्होंने इस्लामी निज़ाम इंशाअल्लाह कायम करेंगे। उनकी तरह मुजाहिदों की तरह दोनों हाथ बुलंद करें, नारा तकबीर। अगर किसी बंदे का हाथ ना उठे तो अल्लाह ने 2 हाथ दिए हैं, तो एक हाथ से पकड़ के उसका हाथ ऊपर कर लें। नारा तकबीर। ताजदार खत्म नबूवत। देखो बात सुनो, ये चाचा जहूर साहब के नाम है ज़हीर चाचू, ये बड़े मशहूर ने माशाअल्लाह, इन्होंने ये चैनल भी चलना पे ते ये सारे ते जरा लायो, सारे ते लायो, पता लगे चाचा ज़हीर ने चैनल जड़ा ना जी ये बड़ा मशहूर है, सुना बड़ी मशहूर है। है जी बस में आसान तो है ही है ना चाचे, ये मरी है ना। जरा हाथ बुलंद करके, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। दुरूद शरीफ पढ़ें सब हज़रात। अच्छा अद्धे बंदे नजर आ रहे हैं, अद्धे नहीं आ रहे, चलो कोई बात नहीं, सुनिएगा, तवज्जो कीजिएगा। हजरत आपने एक जुमला मेरे साथ आप बच्चों ने आप कहना है, ठीक है, तवज्जो करें। नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया, कमाल आया, कमाल आया, कमाल आया। तेरी दुआओं की बदौलत अज़ाब रब से
جو کالے رنگ کا غلام تیرا، جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا، کمال آیا، کمال آیا۔ میں میرے اکابر بیٹھے ہیں، میرے بڑے بیٹھے ہیں، میں ان کی موجودگی میں عقیدے اور نظریے کی بات کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ جو دیوان ہے، جو پروان ہے، جو مستان ہے، بات سننا اگر دل میں لگے، ہاتھ اٹھانا، جوش دکھانا، جذبہ دکھانا، وقت نہیں ہے، وقت ضائع نہیں کرنا، میں مختصر کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ نبی کی آمد سے نور پھیلا، وہ جن کا ایمان ہے، جن کا ایمان ہے ہاتھ اٹھائیں، پوری طاقت سے کہیں سبحان اللہ۔ نبی کی آمد سے نور پھیلا، کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا۔ لقب جو صدیق کی تیرا ٹھہرا، میرا لا سب سے ہے صدیق گلاب کی طرح، اور کچھ چہروں پہ غم طاری ہو جائے گا۔ اب بات سننا، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، کھلے ہوئے چہرے ہیں یا مرجھائے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھانا، جوش دکھانا، جذبہ دکھانا، پوری طاقت سے استقبال کیجئے گا اس جملے کا۔ جو زوال آیا، یہ وہ نام ہے کہ جس نام کی وجہ سے آج ہم کعبہ میں جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ابھی پھر ایک عمر کی ضرورت ہمیں۔ میرا تعارف کیا ہے، میں کون ہوں، آپ بتائیے گا کہ آپ کون ہیں۔ اب سنیے گا، توجہ کرنا۔ حسین بن علی کا نعرہ زباں پر آیا تو دل پکارا، حسین بن علی 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 حسین بن علی کا نعرہ زباں پر آیا تو دل پکارا، علی کا پیارا حسین دلارا، علی کا پیارا حسن دلارا، کمال آیا، کمال آیا۔ نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم بالا، مگر جو آخر میں آمنہ کا جو لالا آیا، مگر جو آخر میں آمنہ کا جو لالا آیا، سامعین عزیز وقار، پروگرام کی آخری دعا اور آخری نصائح کے لیے تشریف لاتے ہیں استاد العلماء سرخیل علماء حضرت مولانا قاری سیف اللہ بوئے دیگر است۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہ نعت خواں جنہوں نے بارگاہ نبی میں گلہائے عقیدت پیش کیے، یہ ہار روڈ ہے جی، ادھر مار روڈ ہے، وہاں پر مال بک رہا ہے۔ میں نے وہاں بھی جمعے میں بھی کہا تھا، یہاں پر نوٹ کرنے والے نوٹ کریں، یہاں پر فحاشی اور عریانی پھیلانے والے وہ رنڈیاں اور وہ لوگ
جو اس مار روڈ کی فضا کو خراب کر رہے ہیں. میں نے انتظامیہ سے بھی کہا کہ رات کے وقت ہم دیکھتے ہیں یہ شکایت آتی ہے 1-5 کے قریب کچھ عورتیں اور کچھ خسرے یہاں آتے ہیں، مری کی یہ فضا مسموم کرتے ہیں. آج ہمارے بھائی علی داد جن کے والد گرامی بیت اللہ کے سائے میں جن کی نماز جنازہ 2005 میں ادا کی گئی، میری خوش نصیبی ہے میں اس نماز جنازہ میں شریک تھا. ہمارے عزیز نے آج اپنے اس مرکز کو جس کا آغاز اللہ کے قرآن سے نبی مہربان کی ناز سے کیا، یہ مثال ہے ان ہوٹلوں کے لیے، کلب کے اندر ناچنے والوں کے لیے، میری کی فضا کو خراب کرنے والوں کے لیے. یہ جو معیاری ہوٹل جس کی بنیاد رکھی گئی، آج الحمدللہ اس کا آغاز ہوا اللہ کے قرآن نبی مہربان کی مدح سرائی سے. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، کہو انشاءاللہ رہے گا. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں مری وہ مقام ہے جہاں پر الحمدللہ نظریاتی بیداری ہے. ذات رسول اور جماعت رسول کے دشمنوں سے اس سرزمین کو انشاءاللہ تنگ کر دیا جائے گا. پاکستان کے اندر جو اصحاب رسول کو بھونکتے ہیں حکمران انہیں لگام دیں. اگر گورو صاحب آپ کے پاس 4 عہدے ہیں، آگے بڑھیے، نبی مہربان کے صحابہ کی جوتی پہ قربان کیجئے، انہیں بتائیے کہ ہم پاکستان کے اندر سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے خلاف توہین کو ہرگز برداشت بولو نہیں کریں گے. کسی مصلحت کا ہم شکار نہیں ہوں گے. خلافت راشدہ کے طرز پہ پاکستان میں جس نظام کی کوشش کی جا رہی ہے انشاءاللہ وہ نظام آنے کو ہے. افغانستان میں طالبان نے 1919 میں برطانیہ کو شکست دی، 1989 میں رشیا کو شکست دی، اور 2021 میں امریکی استعمار کو شکست دی. آج 31 افراد پر مشتمل وہ کابینہ جس کی ابتدا میں وہاں کے پرائم منسٹر، وہاں کے امیر المومنین، ان کا نام بھی ملا سے شروع ہوتا ہے، اختتام پہ بھی ملا ہے، مولوی نہیں، یہ ملا ایٹم ہے. آج امریکی استعمار ساری دنیا کے سامنے مٹی اور خاک چاٹ رہا ہے. انشاءاللہ یہ انقلاب پاکستان میں آنے کو ہے. انشاءاللہ قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان صاحب، ہمارے جتنے اکابرین ہیں یہ جد و جہد کر رہے ہیں. میں اپنے ان عزیزوں سے کہوں گا، علماء سے کہوں گا، مل کے مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے. اتحاد کا مظاہرہ کیجئے، مل کے اسلامی انقلاب کی راہ کے لیے آگے بڑھیے اور کوشش کیجئے. میں بھائی علی داس کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے اپنے درویش مری کے حوالے سے جو ہمارے بزم حسان کے صدر ہیں عمران قمر، ماشاءاللہ جسامت میں کم میں سب سے آگے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں عمران قمر واقعی آپ قمر ہیں، اور یہ سارا جو گلدستہ آپ نے سجایا ہے، اللہ آپ کو جزائے جزیل عطا فرمائے. ہیل ڈولو سے یہاں پر ہمارے بھائی نے یہ ادارہ قائم کیا. انشاءاللہ علی داس صاحب اس روایت ہونے کا وقت آنے والا ہے، قمر آ جائیں. میں قاری صفی اللہ صاحب، قاسم گجر صاحب اور جناب رانا عثمان صاحب، کیا سریلی آواز تھی، یوں اور انشاءاللہ یہ جادو ہم باڑیاں کے مقام پہ جگائیں گے. وہاں دیکھیں گے اصلی اور نقلی فرق کیا ہے. ہمارے پاس اصلی مال ہے اللہ کے فضل و کرم سے. ہمارے بھائی مصعب صاحب اور ایک ساتھی اور جی جو نعت خواں قاظمی صاحب، یہ سارے حضرات جن کا نام رہ گیا، انشاءاللہ یہ گلدستہ سجے گا. اور نوجوانوں تہیہ کرو کہ ہم نے مصلحت کا شکار نہیں ہونا. کہو انشاءاللہ نہیں ہوں گے. آگے بڑھیے. ناموس رسالت ہمارا مشن ہے اور ناموس صحابہ بھائی ہمارا مشن ہے. ہم کسی کالے کو برداشت نہیں کریں گے. کالے ناچتے رہیں، کالے اس ملک کے اندر یہ کہیں کہ جناب ہم اصحاب، انہیں شرم آنی چاہیے. جب میٹنگ ہوتی ہے پنڈی کی بھی ڈویژن میں اور ضلع میں کہتا ہوں ہم سے آپ
हमसे आप जो है तावन मांगते हैं, जब हम कहते हैं तावन दो तो चुप हो जाते हैं। तावन तो एक तरफा नहीं होता, दोनों तरफ से होता है। अल्लाह हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए। मैं अली दास साहब को मुबारकबाद देते हुए इस अज़्म का इजहार करता हूँ, इंशाअल्लाह आइंदा और ज़्यादा खूबसूरत अंदाज में इस महफिल का इनेकाद करेंगे। कारी इफ्तिखार साहब बुलबुल कोहसार हैं, अल्लाह इनकी सलाहियत में बरकत पैदा फरमाए। ये हमारे नौजवान साथी भाई हमारा असासा हैं, मैं वैसे भी बीमार हूँ, इन हज़रात ने इसरार किया है, दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे अकाबरीन की ज़िंदगियों में बरकत पैदा फरमाए। कारी अकील साहब माशाल्लाह, हमारे यहाँ कारी तारिक साहब, जहाँ मस्जिद सिद्दीक़ अकबर, हमने इससे पहले मौलाना अब्दुर्रहमान साहब, माशाल्लाह मौलाना अब्दुर्रहमान साहब, अब तो आपको पता हो गया, इन्होंने कहा ना हमारा नबी जिंदा है, ये आपके लिए नमाए फिक्रिया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। ऐ मेरे मालिक हमारी हाज़िरी को कबूल फरमा, महफ़िल हम्द व नात को कबूल फरमा, कुरान की क़िराअत को कबूल फरमा, हमारे मेहमानों के आमद को कबूल फरमा। भाई दास साहब की कब्र को बुक़ाए नूर बना दे। ऐ अल्लाह तेरे महबूब के शहर की ज़ियारत करने के बाद बैतुल्लाह के साए में उनकी मौत और नमाज जनाजा लाखों इंसानों ने पढ़ी है, जन्नतुल मुअल्ला में पहुँच गए। ऐ अल्लाह तेरे करम के कुर्बान उनकी सारी खामियों से दरगुजर फरमा कर खूबियों को कबूल फरमा। हमारे इस अजीज़ की ज़िंदगी में बरकत पैदा फरमा, उलमाए किराम की सलाहियतों में बरकत पैदा फरमा, हमारे नौजवानों की ज़िंदगी में बरकत पैदा फरमा। अल्लाह इस ममलकत के अंदर भी इस्लामी इनकलाब की राहें हमवार फरमा। तमाम उलमा को यकजाइयत अता फरमा दे। जो आदमी जिस जिस महाज पे काम कर रहा है, जो जमात जिस जिस महाज पे काम कर रही है, अल्लाह ये सारे हमारे महाज हैं, तो हमारी सलाहियतों को कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जिना बिहा मिन जमील अहवाली वल आफात व तक़ज़ी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीअ सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अअला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल मिन जमील खैरात फिल हयात व बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सल्लल्लाहु तआला अला नबील हबीबिल करीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इंशाअल्लाह जमात यहीं पर होगी। अज़ा से दरख्वास्त है, शुक्रिया अदा करते हैं माशाल्लाह ताजरात मरी का, सहाफ़ी बरादरी का, हमारे अतीक साहब और दीगर जितने भी उलमाए किराम तशरीफ लाए हैं, तमाम अहबाब का भरपूर शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे भाई चाचू ज़हीर के लिए दुआ कीजिएगा, पहाड़ी ज़बान आसानी पहचान। ज़हीर चाचू जिनका बहुत बड़ा मुल्क पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में नेटवर्क है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सुनने वालों की तादाद तो बहुत थोड़ी थी, लेकिन हमारे ज़हीर चाचू के चैनल की वजह से कई लाख लोग इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुनिया में इस प्रोग्राम को उन्होंने देखा भी है और देखेंगे। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे और अल्लाह ज़हीर चाचू की ज़िंदगी बरकत दे। आमीन जी। पहाड़ी ज़ुबान असन पहचान आज बज़्म एहसानी दावतों पर मरी इस खूबसूरत प्रोग्राम ने विच और अपने फ़र्ख अजीज़ अब्बासी हमेशा नहीं तरह उस तरह कैमरे ने पीछे अपने फ़र्ख अजीज़ ने शुक्रिया कि ये खूबसूरत प्रोग्राम और अल्लाह ने नबी और अल्लाह ने तारीफ़ और अल्लाह ने नबी ने तारीफ़ ने ये प्रोग्राम और मुल्क पाकिस्तान ने अजीम गुलहाय अकीदत पेश करने वाले नात खान अल मुलाकात हमेशा कारी इफ्तिखार साहब ने मोहब्बत पहाड़ी ज़बान है और मैं समझना है कि ये हमारी इज़्ज़त ना मामला ना बल्कि पहाड़ी ज़बान और पहाड़ी इज़्ज़त ना मामला वा। अल्लाह ताला आसन सारे की अपने बहुत शुक्रिया जी हज़रत ताफ़े सब हमारे देखने सुनने वाले ने शुक्रिया ने नाल और मैं यकीन है कामला के आज ने हमारा इस प्रोग्राम के भी बहुत सारे लोग अपने अजरबान साहब हमारे को छोटी चुस्ती जी हमारे नाल आयो, मैं शुक्रगुजार हूँ और अस ये प्रोग्राम जरा जिस वेला पर अजीज़ बादशाह बनी पहुँचे जनाब जी मैं खैर और बज़्म एहसान तहसील मरीनी इंतज़ामी कमेटी माशाअल्लाह जनरल सेक्रेटरी कारी तनवीर साहब करते हो। यकीन जानो कि इन नौजवानों ने खूबसूरत जज्बे नाल जिस तरह आज ये खूबसूरत प्रोग्राम मैं यकीन कामल है कि हमारे देखने सुनने वाले अपनी अपनी तरतीब नाता ने मुख्तलिफ नात खान हज़रात के नाता अपने अपने पेजों पर अपनी अपनी आइडियों पर शेयर कर सन। मैं शुक्रगुजार हूँ सारे ना और बिलखुसूस फ़र्ख अजीज़ अब्बासी ना जी जी इंशाअल्लाह और जितने भी प्रोग्राम है मैं सारे की दसना रसन नाल नाल यकीन कामल है कि आज प्रोग्राम में पसंद आया सी इन्हें अल्लाह तो वाक़यात नाल ज़हीर अहमद अब्बासी मरी। शुक्रिया।